ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال. درود شریف پڑھ لیں. بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے. یہ رشتہ نکاح کی مبارک مجلس ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام رشتہ نکاح کو بے حد مبارک فرمائے، قبول فرمائے، محبت کا، مودت کا، نیک نسل کا ذریعہ فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، پیارے آقا، تمام کائنات سے افضل، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمائے ہیں اور خود نکاح کے اندر خطبہ نکاح، یہ جو خطبہ نکاح بھی ارشاد فرمائے ہیں. اور خطبہ نکاح میں جن آیتوں کو اور جن حدیثوں کو حضور نے پڑھا ہے اس کا سادہ سا ترجمہ میں کرتا ہوں. درود شریف پڑھنا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی سے ان کا جوڑا یعنی ماں حوا کو جنت میں پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اسی ایک جوڑے سے یعنی حضرت آدم اور ماں حوا سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں دنیا میں پھیلا دی. ملک بن گئے، قومیں بن گئے، قبیلے بن گئے، لیکن سب کے ماں باپ ایک. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں سوال کرتے ہو، تھوڑا نورا کرتے ہو کہ اللہ کے لیے مان جاؤ. اللہ بھی اسی کا حوالہ دے کے ہمیں ڈرا رہے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور ارحام کی معنی تمام رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرو. ددھیال کا رشتہ، ننھیال کا رشتہ، سسرال کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، سب آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، ایک دوسرے کا حق حقوق ادا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری نگرانی کرنے والے ہیں. تم دن میں کیا کر رہے ہو، رات میں کیا کر رہے ہو، محفل میں کیا کر رہے ہو، گھر میں کیا ظلم زیادتی کر رہے ہو، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. 3 مرتبہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا. اور دوسری آیت پیارے آقا نے فرمائی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے ڈرنے کا. واتقوا اللہ الذی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم
مسلمون، اور مت مریو تم مگر مومن اور مسلمان ہو کر مرنا، یعنی اسلام کو، ایمان کو، ان رشتوں کے لحاظ کو آپ زندگی بھر نبھاؤ، موت بھی آئے ایمان اور اسلام کے ساتھ آئے، اللہ بھی راضی اور بندے بھی راضی، ہم کسی کے بھی دل جلانے والے نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تیسری آیت میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی زبان سے بھلی بات کہو۔ رشتہ نکاح ہماری اختیار مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رشتہ نکاح کو کس سے کر رہے ہیں؟ زبان سے اور ہنکارے سے کر رہے ہیں۔ اسی کہہ رہے ہیں زبان کو خبردار کنٹرول میں رکھو زبان، وقولوا قولا سدیدا، اور زبان سے بھلی بات کہو، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا زبان کی چکنی چپڑی باتیں اور فساد کی باتیں دوزخ میں پہنچا دیں۔ اسی زبان کا پورا کنٹرول، اسی زبان سے رشتہ ہو رہا ہے، اسی سے نیک نسل بنے گی، اسی سے خاندان چلے گا، لیکن زبان کو اگر کنٹرول نہیں کرو گے تو سب پھوٹ پڑ جائے گا۔ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم زبان سے کنٹرول رکھو گے اور دل میں خدا کا خوف رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو صحیح فرمائے، یعنی نیک اعمال تم سے ظاہر ہوں گے۔ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بھلی بات کہنا، رشتوں کو جوڑنے کی بات کہنا، آپس میں حق حقوق کا لحاظ رکھنا، اس سے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، سارے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی آدمی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور پیارے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور علماء نے لکھا ہے لگ بھگ 1.25 لاکھ نبی آئے دنیا میں، سارے نبیوں نے نکاح رشتہ نکاح کیا، صرف 2 نبی حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، وہ بھی کریں گے لیکن حضرت عیسیٰ واپس آ کر یعنی آسمان سے اتر کے کریں گے، لیکن 2 نبیوں کے علاوہ 1.25 لاکھ نبیوں نے، اللہ سے ڈرنے والے سب سے اونچی حیثیت نبی ہے، انہوں نے بھی گھر گشتی کی۔ اسی نے مارواڑی ترجمہ کرا النکاح من سنتی، پیارے آقا فرما رہے ہیں النکاح من سنتی، نکاح یعنی گھر گشتی میری سنت ہے، اور گھر سے سنیاس بنا لینا، آل اولاد سے رشتہ داری سے کنارہ کر کے دریا میں چلے جائیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چل جائیں گے، پیارے آقا نے صاف کہہ دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی سنیاس پنا نہیں ہے، گھر گشتی دین کو بتایا، اللہ کا حکم بتایا، نبی کا طریقہ بتایا، گھر گشتی، اسی یہ فطری تقاضا، یہ نیچرلی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں تمام رشتہ داریوں کو پاک و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، تمام رشتہ نکاح کو مبارک فرمائے۔ سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وجزه عنا أفضل ما جازيت نبينا عن أمته ورسولنا عن قومه۔ اے مولا کریم تمام رشتہ نکاح کو بے حد مبارک فرما، بے حد قبول فرما، محبت کا، مودت کا، نیک نسل کا ذریعہ فرما۔ اے مولا کریم ایک دوسرے تمام رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، سب کو ایک بنا اور نیک بنا۔ اے مولا کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، توقع رکھتے ہیں، جن کا حق ہے، احسان ہے، اے اللہ ان سب کی نیک دعاؤں، نیک تمناؤں، جائز مرادوں کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام دکھیوں کی دکھ کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، آپریشنوں کو کامیاب فرما، زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، مسلمانوں کی جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، حلال روزی میں خیر و برکت عطا فرما، تمام آلاؤں سے، بلاؤں سے، عذاب سے، پکڑ سے دنیا میں آخرت میں حفاظت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور تمام اولیاء اور انبیاء اور سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، وجزہ عنا افضل ما جازیت نبینا من امتہ ورسولنا من قومہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔